تو مرد مرد سے کرے یا عورت عورت سے کرے، یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، تاہم عورت جو عورت سے کرے تو اس کو صحاف کہا جاتا ہے۔ تو عورتوں کا آپس میں اس طرح قریب ہونا، بوس و کنار کرنا، جسم کو رگڑنا، مسنا، یہ ساری چیزیں اسی ہی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں۔ اور ایک بات شاید آپ میں سے بہت سو کو آج پہلی دفعہ معلوم ہو، جس طرح مرد مرد کے ساتھ یہ عمل اس کائنات میں سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا، اس سے پہلے یہ برائی نہیں تھی۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ پہلے پوری زمین پہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ اس قوم کی ایجاد تھی۔ اور وہاں عورتوں میں بھی یہی معاملہ وہیں سے شروع ہوا، اس سے پہلے عورتوں میں بھی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں 2 باتیں سن لیجئے۔ قوم لوط پر عذاب الہی کا فیصلہ اس وقت ہوا جب عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اس میں ملوث ہو گئیں۔ مرد مردوں کے ساتھ تو پہلے ہو گئے تھے، بعد میں عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ ہو گئیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابی حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن علی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دیا، مرد مرد کے ساتھ گناہ کرتے تھے، تو عذاب اگر آیا تو دونوں پہ کیوں آیا، عورتوں پہ کیوں آیا؟ تو کیا عورتوں کو جو سزا دی گئی وہ مردوں کی وجہ سے بھی دی گئی کہ ان کے مرد ایسے تھے؟ یہ سوال پوچھنے والے نے ایک اپنے استاد سے سوال پوچھا کہ قرآن مجید میں تو ہر جگہ یہی ہے نا، مرد کا ذکر ہے، عورتوں کا تو ذکر نہیں ہے وہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ تو مہربان اور عدل انصاف کرنے والے رحیم ہیں، تو مردوں کی سزا میں عورتوں کو کیوں پھر تباہ کیا گیا، انہیں کیوں مارا گیا؟ یہ جب سوال ایک طالب علم نے پوچھا تو جواب یہ دیا انہوں نے، اللہ رب العزت اس بات سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے، اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ ملوث ہو چکے تھے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔